الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه كاملين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والموقنين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود پاک بآواز بلند اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم وصل علیہ. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم وصل علیہ. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم وصل علیہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلى آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ. حمد و ثنا اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وأعظم شانہ وتم برہانہ ولا الہ غیرہ وحدہ لا شریک لہ. کل تعریف و توصیف، حمد اور ثنا بڑیائی اور کبریائی زیبا اسے جو میری آپ ہم سب کی جانوں اور سانسوں کا مالک ہے. انگنت اور لا تعداد درود اور سلام بر آقا خیر الانام، ساقی کوثر، شافع محشر، آقا دو جہاں، شفیع مجرماں، حامی بے قصاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، سر خیل لالا رخاں، نیر تاباں، تتمہ دوراں، آقائی و مولائی سیدی و مرشدی حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وبارک وسلم. حضور سراپا نور آپ کے دربار فیض گنجور میں اپنی محبتوں اور عقیدتوں کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد، گرامی قدر حضرات، آج کی یہ پاکیزہ اور مبارک تقریب جمعۃ المبارک کی شوال المکرم کی دوسری محفل ہے. جمعہ شریف کا یہ دن ہے، نہایت ہی عزت و عظمت و رحمت و برکت والا یہ مبارک دن ہے. اللہ رب العزت آج کے دن کی رحمتیں اور برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے، اور خالق کائنات آج کے دن کی ہماری ہر دعا کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. گزشتہ جمعہ پر امت مسلمہ کے زوال کے اسباب میں سے 4 بنیادی سبب میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے کہ یہ امت مسلسل پستی کی طرف اور اقوام عالم میں رسوائی کا سامنا کر رہی ہے، اور بالخصوص مسلمان جہاں کہیں بھی رہتا بستا ہے، وہ دن بدن ایک شرمندگی کا سامنا کرتا ہے. اس کے بہت سارے اسباب میں سے 4 بنیادی سبب کہ ہمارا اپنے مالک کے ساتھ، پروردگار سے
اس کائنات کے خالق سے رب ذوالجلال سے جو تعلق ہے وہ ضعف اور کمزوری کا شکار ہے، اور یہ امت کلام مجید یعنی قرآن حکیم سے بعد اور دوری اختیار کر چکی ہے، اور سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اعراض اور منہ پھیرنا ہے۔ اور چوتھی بڑی چیز مسلمانوں کے درمیان تفرقہ اور تقسیم ہے۔ یہ چار بنیادی چیزیں ہیں۔ گزشتہ جمعے ہم نے اس کا ایک مقدمہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا۔ پہلی چیز تعلق معلّہ ہے، تعلق باللہ ہے، یا اس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں ایمان باللہ، اللہ کی ذات پر ہمارا پختہ یقین اور ایمان، اس کے اندر جو ضعف ہے، اس کے اندر جو کمزوریاں ہیں عملی زندگی میں، ایک اعتقاد ہے اور ایک ہماری عملی زندگی ہے۔ تو بلا شک و شبہ اکثر مسلمان جو ہیں وہ عملی زندگی میں اپنے رب سے ان کا جو تعلق ایمانی ہے وہ بہت کمزور ہے۔ یہ تو ہوئی ایک مرض کی تشخیص کرنا اور بتلا دینا کہ یہ مرض ہے۔ ظاہری بات ہے کہ یہ ناکافی بات ہے کہ بیماریوں کی نشاندہی کر دینا یہ آسان بھی ہوتا ہے اور ناکافی بھی۔ اصل شے یہ ہے کہ ان امراض کا حل کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم دوبارہ سے اقوام عالم میں سرخرو ہوں، باآبرو ہوں، اور مسلمان جو ہے اقوام عالم میں دنیا کے سامنے باعزت ہو؟ اور اس کا آخری جو انتہا ہے وہ ہے اقتدار، کہ پوری دنیا میں مسلمان اس حیثیت میں ہوں کہ اقتدار بھی ان کے ہاتھوں میں ہو۔ کیا یہ چیزیں ممکن بھی ہیں یا نہیں؟ تو ظاہری بات ہے کہ یہ درجہ بدرجہ ہے۔ جب بھی کسی قوم سے اقتدار چھن جاتا ہے اور پھر قوم جب طرح طرح کی مشکلات میں جاتی ہے تو سب سے بڑی شے ان کے اوپر جو مسلط ہوتی ہے وہ بھوک ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اکثر اسلامی ممالک جو ہیں وہ بھوک میں ہیں۔ چند ایک بلاد اسلامیہ و عربیہ ان کی خوشحالی ہے، لیکن ان کے اوپر الگ طرح سے ایک اور امتحان کہیے، آزمائش کہیے یا پکڑ کہیے، جو بھی آپ کہیں، وہ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، وہ ایسی وادی میں بھٹک رہے ہیں کہ ان کو اپنے مالک کی اور آخرت کی کوئی فکر نظر نہیں آتی۔ دنیا نے انہیں چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، دنیا کی چکا چوند نے انہیں اندھا کر دیا ہے، دنیا کے مال و دولت میں وہ ایک دوسرے سے بڑھ رہے ہیں۔ اگر وہ اسلامی قواعد اور اسلام کی روشنی میں اور اسلام کے اصولوں کے مطابق دنیا کی ترقی کریں تو کوئی سوال نہیں ہے، کوئی حرف نہیں ہے، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ وہاں اسلام کا کوئی تصور نہیں ہے۔ جزیرۃ العرب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک سے پاک کر دیا تھا اور بتوں کی پوجا سے بالکل پاک کر دیا گیا تھا، لیکن اب ہم نے اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جزیرۃ العرب میں ہی خود حجاز مقدس کے اندر ہی انتہائی بدقسمتی اور بدنصیبی ہے کہ پھر سے بت خانے قائم کیے گئے ہیں۔ اسی طرح عرب امارات کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی یہی شے ہمیں نظر آتی ہے۔ گرامی قدر حضرات، اسلام
ایک ایسا دین ہے جس کی بنیاد اس پر ہے اور اس عقیدے پر ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. یہ ہماری اساس ہے اور بنیاد ہے. جب بھی ہم کسی دوسرے کو اسلام میں داخل کرتے ہیں تو دو چیزوں کا ہی ڈیمانڈ ہے اور اسی بات کی گواہی لی جاتی ہے اور تب وہ حلقہ بگوش اسلام ہوتا ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ پہلی شے ہے. دوسری چیز ہے واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اگر آپ غور فرمائیں تو کل اسلام اور کل دین کا نچوڑ ان دو کلمات کے اندر موجود ہے. اعتقادی طور پر یہ ہماری پہلی بنیاد ہے. اگر اس کو ڈیمیج کیا جائے، اس میں ضعف ہو، اس میں کمزوری ہو، تو ظاہری بات ہے کہ پوری اسلام کی عمارت جو ہے وہ کمزور ہو جائے گی. تو اسی لیے میں نے امت کے زوال کے اسباب میں سے پہلا سبب ہی اسی کو محسوس کیا ہے کہ تعلق باللہ وہ اعتقادی طور پر بھی کمزور ہو رہا ہے اور عملی طور پر بھی کمزور ہو رہا ہے. اعتقادی طور پر اس قدر ضعف ہے، یعنی اعتقاد کا اور فکری معنی اس کا یہ ہے کہ جو پہلا لفظ ہے واشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس کے اندر ضعف ہے، اس کے اندر شکوک پیدا کیے جا رہے ہیں. ظاہری بات ہے کہ میں عامت المسلمین کی بات کر رہا ہوں جو اس اعتقاد میں مضبوط ہیں. میرے نزدیک وہ عمل میں بھی مضبوط ہیں. جو اعتقادی طور پر اور فکری اور نظریاتی طور پر مضبوط ہوتے ہیں وہ عملی طور پر بھی مضبوط ہوتے ہیں. تو وہ مخاطبین نہیں ہیں. لیکن ایک بڑا طبقہ جن میں سے یقیناً بر صغیر پاک و ہند بھی شامل ہے اور بلاد اسلامیہ میں سے عرب ممالک بھی ہیں، اور دولت کی اور موجودہ دولت کی ہوس اور دولت کی ہرس اور دولت کے فتنے نے کسی کو بھی نہیں چھوڑا ہے اور اپنے رب پر ایمان اور توکل نہیں ہے اور یقین نہیں ہے، اور اس کے نتیجے میں مالی کرپشن، مال کا حصول، اس کو یہاں تک کہ ناپسندیدہ بھی نہیں سمجھا جا رہا. یعنی ایک لیول یہ ہے کہ کسی شخص نے جوا کھیلا، ایک شخص نے شراب بیچی، ایک شخص نے حرام ذریعے سے مال کمایا، ایک شخص نے کسی دوسرے کا حق مارا، کسی شخص نے اپنے بھائی کی زمین پر قبضہ کیا، کسی شخص نے ڈاکہ مارا. اس پر وہ اسے ندامت ہے، اس پر اسے شرمندگی ہے، اس پر اسے احساس گناہ ہے. یہ ایک درجہ ہے. لیکن ہم جس دور سے گزر رہے ہیں وہاں احساس شرمندگی بھی ختم ہو رہا ہے، ندامت بھی ختم ہو رہی ہے، احساس گناہ بھی جاتا رہا ہے. اس کی وجہ یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ احساس گناہ جب نکل جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے اپنے رب پر ایمان نہیں ہے، اسے اپنے رب پر توکل نہیں ہے اور اس کا اپنے رب سے تعلق ٹوٹ چکا ہے. اس لیے کہ بنیادی جب یہ عقیدہ ہے کہ اس کائنات کا مالک و خالق اللہ وحدہ لا شریک ہے، تو پھر اس نے ہی یہ کہہ رکھا ہے کہ تم نے میری بارگاہ میں پہنچنا ہے، ہم سب نے اس کی طرف پلٹ کے جانا ہے. یہ کلام مجید کی آیات ہمیں بار بار متوجہ کرتی ہے الیہ راجعون، کہ ہم سب نے اس کی طرف پلٹنا ہے، اس کی عدالت میں پہنچنا ہے. تو نتیجہ یہی نکلا جسے اس بات کا کوئی بھی ذرا سا بھی غم نہیں رہا کہ میں نے مرنا ہے اور پروردگار عالم نے مجھ سے پوچھنا ہے
اور اس کا بدلہ دینا ہے، اس کی جزا ہے اور اس کی سزا ہے۔ یہ جزا اور سزا، اور اس عنوان پر آپ جانتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ گفتگو کر چکا ہوں، اور اصولی طور پر میں نے اسی لیے یہ 4 جمعے منتخب کیے ہیں کہ جو گفتگو ہم نے ماہ رمضان المبارک میں کی ہے اس کا تکرار کیا جائے، اسے ریپیٹ کیا جائے، اسے پھر سے دوبارہ سے جائزہ لیا جائے، تاکہ ماہ رمضان المبارک کے اس عظیم مجاہدے کا اور اتنی عظیم الشان ورکشاپ سے جس سے ہم نکلے ہیں، جس میں ایک روحانی تزکیہ ہوا ہے، جس میں روزے نے ہمیں روحانی فائدہ حاصل دیا ہے، وہ سب سے بڑی شے 2 احساسات ہیں۔ ایک احساس کہ یہ جو روزہ رکھ رہے ہیں یہ اپنے مالک کے لیے رکھ رہے ہیں، اس احساس کو جو پیدا ہوتا ہے روزے سے، وہ تعلق قائم کرتا ہے آپ کا اپنے رب سے۔ یعنی اس عبادت میں، روزے کی عبادت میں کوئی دکھاوا نہیں ہے، کوئی ریاکاری نہیں ہے، کوئی کسی دوسرے کے لیے نہیں ہے، یہ ایک ایسا پوشیدہ چھپا ہوا آپ کا عمل ہے جسے صرف اور صرف وہ بندہ مومن خود جانتا ہے اور اس کا رب جانتا ہے۔ اب بندہ جب اس روزے کو کما حقہ خوبصورت طریقے سے ادا کرتا ہے تو اس کا تعلق اپنے رب سے قائم ہوتا ہے۔ یہ ہے تعلق باللہ کی ایک خوبصورت شکل۔ اسی طرح دیگر عبادات بھی ہماری تعلق باللہ پیدا کرتی ہیں۔ جتنے بھی فرائض ہیں یہ پہلی پوڑی ہے، پہلی سیڑھی ہے، فرسٹ سٹیپ ہے کہ جس سے ہمارا تعلق باللہ پیدا ہوتا ہے۔ اس سلسلہ میں بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، میں اس کا ایک ٹکڑا آپ کی خدمت میں رکھوں گا اسی استدلال پر کہ ہمارا روزہ، ہماری نماز، ہمارا زکوٰۃ، یہ حج، یہ فرائض جو ہے یہ تعلق باللہ کا بنیادی ذریعہ ہے، پہلا ذریعہ ہے۔ شرط صرف اتنی ہے، جس طرح روزے کے اندر ایک بندہ مومن، ایک صائم کو، روزے دار کو اخلاص ہوتا ہے، روزے دار کے اندر ایک بڑا اخلاص ہوتا ہے، یعنی اس میں ریا کا کوئی بھی پہلو موجود نہیں ہوتا، للہیت ہوتی ہے۔ اسی طرح دیگر عبادات کے اندر بھی ظاہری بات ہے، نماز جو ہے وہ اعمال میں سب سے افضل ہے، لیکن چونکہ بہت زیادہ امکانات اس کے اندر موجود ہیں، جسے سورۃ الماعون میں، جس پر پورا میں نے ایک درس دے رکھا ہے کہ ریاکاری کا بہت بڑا خدشہ ہے۔ یہاں پر شیطان کی ایک سمجھ لے کہ یہ آسان شکارگاہ ہے کہ وہ نمازی پر حملہ کرتا ہے، چونکہ یہ ایک اوپن ہے، کھلا عمل ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے، وہ بھی صدقات واجبہ جو ہیں، چونکہ ان کا بھی حکم یہی ہے کہ وہ آپ بتا کر دے تاکہ کوئی آپ پر بدگمانی نہ کرے۔ صدقات نافلہ جو ہیں وہ چھپا کر دیے جاتے ہیں، لیکن صدقات واجبہ جو ہیں وہ دکھا کر دیے جاتے ہیں تاکہ بدگمانی سے لوگوں کی بچ جائیں۔ اور حج ہے، حج سے تو آپ چھپ ہی نہیں سکتے، حج تو آپ نے مل کے کرنا ہے، ہزاروں لاکھوں کے درمیان رہنا ہے، تو وہاں بھی امکان یہی ہے۔ ان تمام عبادتوں کا جو لیول ہے اخلاص کا، وہ بالکل اگر روزے سے مماثلت کر جائے تو پھر یہ ایک تقرب الہ کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں جو حدیث امام بخاری لائے ہیں وہ ہمیں بہت بڑا اس میں فائدہ دیتی ہے۔ ایک بندہ مومن کی اس حدیث میں سب سے پہلے تو عرفہ شان بیان کی گئی ہے، جو بندہ مومن ہے۔ اچھا، بندہ مومن کو ایک ٹائٹل دیا جاتا ہے ہمارے ہاں، وہ ہے ولی کا۔ کیا ہے؟ ولی، یعنی جو کامل مومن ہوتا ہے اسے ہم ولی کہتے ہیں، اللہ کے ولی۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے خود، چونکہ یہ حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر نور سے ہے، تو یہاں پر سب سے پہلے اس کا مقام و مرتبہ بیان کیا گیا کہ وہ کتنی شان رکھتا ہے، اس کا مقام کتنا عرفہ و اعلیٰ ہے۔
امام بخاری نے اس حدیث کو حضرت جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. یہ پہلا ٹکڑا ہے حدیث کا. فرمایا جس شخص نے میرے دوست سے من عادا لی ولیا، جس شخص نے بھی میرے دوست سے ولیا میرے دوست سے دشمنی کی، عادا عداوت کی، کیا ہوگا؟ فقد آذنتہ بالحرب، تو بے شک میں نے اس سے اپنی جنگ کے لیے اعلان کر دیا، میری اس سے جنگ ہوگی. جو اللہ کے دوست سے، اللہ کے ولی سے دشمنی کرتا ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ میری اس سے جنگ. یہ پہلا تو ایک اس کا سٹیٹس بیان ہوا، مقام و مرتبہ بیان ہوا کہ اب اسے تنہا نہ جانو، اسے کمزور نہ سمجھو کہ اس کے پلے کوئی شے نظر نہیں آ رہی. کہا وہ کمزور نہیں ہے. فقط آذنتہ بالحرب، اس کی طرف سے اب میں لڑوں گا. تم اس سے دشمنی کر رہے ہو، اب وہ تمہارے سامنے بظاہر کچھ نہیں کر سکتا، تم اسے کمزور جان رہے ہو، لیکن رب ذوالجلال فرماتا ہے فقد آذنتہ بالحرب، اب اس کی طرف سے جنگ میں کروں. اب ظاہری بات ہے، میں زیادہ اس پر بات نہیں کرنا چاہتا چونکہ اگلا ہمارا موضوع ہے کہ یہ اتنا بڑا سٹیٹس، اتنا بڑا مقام جسے حاصل ہو رہا ہے، اس کے لیے دو طریقے بیان کیے گئے ہیں کہ وہ کن منزلوں سے گزر کر یہاں پہنچا ہے، وہ کس راستے سے گزر کر یہ سٹیٹس حاصل کیا اس نے، یہاں تک وہ شخص کیسے پہنچا کہ اسے اتنا بڑا درجہ دے دیا گیا، اتنا بڑا مقام دے دیا گیا کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے اس کی لڑائی میری لڑائی، اس کی جنگ میری جنگ ہے. وہ تنہا نہیں ہے، میں اس کے ساتھ ہوں، سارا زمانہ اس کے ساتھ دشمنی کرنے پہ اتر آئے، وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا کیونکہ میں اس کے ساتھ ہوں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ ایک بات آپ نے، مجھے پتا ہے کہ آپ نے علماء واعظین سے بہت دفعہ سنی ہے، لیکن مقام غور یہ ہے کہ یہ سٹیٹس، یہ درجہ، یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ منزلت اسے جو حاصل ہو رہی ہے، جو محبوب بن رہا ہے پروردگار کا، ولی اللہ بن رہا ہے، اللہ کا ولی بن گیا، من عاد لی ولی، کیسے ہوا؟ اسی حدیث پر یہاں پر بات ختم نہیں ہوئی. حدیث کا اگلا لفظ آتا ہے، فرمایا کہ وما تقرب الی عبدی بشیء، وہ جو بندہ ہے اللہ کے جو قریب ہوا ہے، قرب حاصل ہو گیا نا، مقرب ہوا ہے، وہ کس شے سے مقرب ہوا ہے، وہ کون سی چیز تھی کہ جس سے وہ بندہ مقرب بارگاہ الہ بن گیا ہے کہ رب نے اسے اپنا قریبی کر لیا ہے. وما تقرب الی عبدی، میرا بندہ کس شے سے میرے قریب ہوا ہے، یہ درجہ اس نے کیسے حاصل کیا ہے؟ صرف سٹیٹس کو سن کر کسی دوسرے کا آپ کسی پر منطبق کر لیں، یعنی کسی کو آپ کہہ دیں کہ یہ اس سٹیٹس کا بندہ ہے، تو یہ شے آپ کو کامل فائدہ نہیں دے گی، یہ نہیں کہا گیا. اصل مطالبہ یہ ہے اور تقاضا یہ ہے کہ ہم سب نے اس مقام پر پہنچنا ہے. اس بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی جو پہنچ گیا ہے آپ اس کو پکڑ لیں، یہ پہنچا ہوا ہے. جس طرح ہمارے ہاں یہ لفظ بھی غالباً بولا جاتا ہے کہ یہ فلاں ہستی کیا ہے، بڑی پہنچی ہوئی ہے، یہ لفظ بولا جاتا ہے. تو پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اس پہنچی ہوئی ہستی کو کیا کرتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں کہ شاید وہ ہمیں گھسیٹ کر اندر لے جائے گا، داخل جنت کر. ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے، یقین جانیے ایسا بالکل نہیں ہے.
اس کے لیے کچھ شرائط ہے، اس کے لیے کچھ نہ کچھ ڈیمانڈ ہے، اس کا تقاضا ہے۔ ایک ظاہری بات ہے کہ صحبت کے اثرات مرتب ہو جائیں اور اچھے اعتقاد سے مرتب ہو جائیں تو وہ ایک دوسری بات آئے گی، لیکن مطلقاً ایسا نہیں ہے۔ یہ ہے میرے کہنے کا مطلب۔ آئیے کہ وہ کیسے پہنچا ہے یہ ہمارے جاننے کی ضرورت ہے، ہمیں یہ جاننا ہے تاکہ ہم بھی اس مقام پر پہنچے جس مقام پر وہ پہنچ چکا ہے۔ اور مجھے اس سے پہنچنے سے انکار نہیں ہے، کیونکہ رب تعالیٰ فرما رہا ہے تقرب الی عبدی، میرا بندہ میرے قریب یعنی پہنچ گیا۔ کیسے؟ فرمایا بشیء احب الی، جو پروردگار کو میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، ترجمہ نہیں۔ احب الی، سب سے زیادہ پروردگار کو جو شے احب پسند ہے، جو اسے کیا ہے، یعنی وہ کون سا راہ ہے کہ جن راہوں سے گزر کر وہاں پہنچے، وہ کون سا طریقہ ہے جو طریقہ اختیار کرے تو وہاں پہنچے، وہ کون سے اعمال ہیں جو عمل کرے تو وہاں پہنچے۔ کہاں پہنچے؟ یتقرب الیہ، اللہ کے قریب پہنچے۔ وہ اس نے خود بیان کیا ہے، اس نے بیان کیا ہے کیا؟ فرمایا مما افترضت علیہ، مما افترضت علیہ، جو شے بھی میں نے اس پر فرض کر رکھی ہے، جو شے بھی میں نے اس پر فرض کر رکھی۔ یہ صاف لفظوں میں آ گیا، جو چیزیں فرض ہیں یہ پہلی شے ہے، ان کا ذریعہ اختیار کریں۔ اب مجھے بتانے کی شاید ضرورت نہیں ہے، شروع میں بھی میں نے کچھ عرض کر دیا اور آپ سب جانتے ہیں کہ فرض کیا ہے، ہم پر کیا فرض ہے، کون کون سی چیزیں ہم پر فرض رکھی گئی ہے، ہم جانتے ہیں یا نہیں؟ بولیے بولیے نا، گھبرائیں نہیں، ہمیں پتا ہے کہ یہ چیزیں ہم پر کیا ہے، فرض، ان کا درجہ ہے۔ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ کیا چیزیں ہیں؟ فرض ہے۔ یہ کس چیز میں فرض ہے؟ یہ عبادات کے زمرے میں فرض ہے۔ کیا فقط ہم پر عبادات فرض ہے؟ بولیے، ہم پر جو فرض ہے وہ صرف عبادات ہے یا کچھ اور بھی ہے؟ یہ میرا سوال ہے آپ سے، کچھ اور ہے یا نہیں؟ فرائض کے زمرے میں ہے، بولیے ہے۔ کچھ چیزیں ہم پر ان چیزوں کے علاوہ بھی فرض ہیں، ان کی آگے سے دو قسمیں ہیں، یعنی پہلی درجے میں یوں سمجھ لیں کہ ایک عبادات ہے اور ایک معاملات ہے، مخلوق کے ساتھ تعلق، عبادت خالق سے تعلق اور معاملات مخلوق سے تعلق، دونوں کی چیزیں ہمارے سامنے بیان کی۔ دیکھیے کلام مجید میں ایک میں سادہ مثال دینے لگا، بہت لمبا باب ہو سکتا ہے، لیکن پہلا درجہ میں ہمیشہ جو بیان کرتا ہوں اور میری پرائرٹی ہوتی ہے، چونکہ میری نہیں ہے، یہ قرآن کی ترتیب ہے، جو قرآن کا جو کہتے ہیں ان آرڈر، وہ قرآن کا یہ ان آرڈر ہے۔ کیا قرآن نے بیان کیا؟ لا تعبدون الا اللہ، یہ ایک بات آ گئی، اس کا تعلق کیا ہے؟ عبادات کے ساتھ ہے، خالق سے ہے، یہ آگی ترتیب۔ اور ساتھ ہی اللہ نے کیا فرمایا؟ لا تعبدون الا اللہ، اگلا جملہ کیا ہے؟ وبالوالدین احسانا، یہ ساتھ جو اب ظاہری بات ہے یہ معاملات میں آ گیا، معاملہ ہے، تو معاملے میں، مخلوق میں، معاملے سے مراد کیا ہے؟ مخلوق میں سب سے پہلا حق جو ہے اور سب سے بہترین تعلق جو ہے، سب سے حسن تعلق جو ہے، وہ اپنے ماں اور باپ کے ساتھ۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی کیا مطلب؟ جس طرح رب کے لیے کچھ چیزیں فرض ہیں عبادات میں، تو ماں باپ کے لیے بھی کچھ چیزیں کیا ہو گئی؟ فرض ہو گئی۔ اس کی پوری تفصیل کیا قرآن نے بیان کی ہے؟ ڈیٹیل بیان کی ہے؟ جی بیان کی ہے۔ صرف یہ نہیں کہا کہ وبالوالدین احسانا، یہ تو ایک بڑا کمپریہنسو جملہ ہے نا، اس کو گھیر لیتا ہے۔ احسانا، ہر لحاظ سے تم نے ماں باپ کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ نیکی کر، ہر لحاظ سے جتنی بھی نیکیاں ہیں وہ ساری ماں باپ کے زمرے میں جو آئیں گی وہ کرنی ہے۔
لیکن کلام نے اس کو آگے ڈیٹیل سے ہمیں بتایا ہے، بات کیسے کرنی ہے، کھڑا کیسے ہونا ہے، باپ کے سامنے کیسے کھڑا ہونا ہے۔ اب کھڑا ہونے کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ جسے آپ کہتے ہیں باڈی لینگویج، یہی ہے نا۔ قرآن نے یہ لفظ بیان کیا ہے، جناح الذل، یہ ہے جناح، کندھے، کندھے۔ قرآن نے بیان کیا ہے سورہ لقمان میں کہ باپ اور ماں کے سامنے اپنے کندھوں کو اکڑنا نہیں ہے، بلکہ جناح الذل، انہیں گرا دینا۔ اب یہ تو ہو گیا۔ اب انسان ایک حیوان بھی ہے، اندر سے غصہ آتا ہے نا، اسے انکار پیدا ہوتا ہے، اعتراض پیدا ہوتا ہے، احتجاج پیدا ہوتا ہے۔ یہ انسان کا ایک حیوانی اندر کا رویہ ہے کہ وہ انکار کرے گا، اعتراض کرے گا، احتجاج کرے گا، ناراضگی کی اختیار کرے گا، اور اس کا پھر رد عمل کہاں سے نکلے گا؟ زبان سے۔ تو کیا کہا اس کے لیے؟ کیا کہا؟ دو لفظ فرمائے۔ پہلا لفظ کیا ہے؟ اف، یہ پہلا لفظ اف، جسے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، اف، یہ پہلا لفظ ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ ولا تنہر، اف ولا تنہر، دو باتیں آ گئی۔ یعنی اب پہلے ہمیں روکا باڈی لینگویج سے کہ اکڑ کر کھڑے بھی نہیں ہونا، کندھوں کو جھکا دینا ہے، ماں کے سامنے بھی اور باپ کے سامنے بھی۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور دوسرا کیا کرنا ہے؟ اب اندر سے کوئی شے پیدا ہو گئی ہے، انکار پیدا ہوا ہے، احتجاج پیدا ہوا ہے، ناراضگی پیدا ہوئی ہے، غصہ پیدا ہوا ہے، تو غصے میں آپ جو مرضی منہ کے ساتھ کہہ دے باپ کو، جو مرضی منہ سے نکلے ماں کو کہہ دے، بیٹی جو مرضی منہ سے آئے بک دے۔ کہا نہیں، یہاں لیول کیا بتایا؟ لیول بتایا ہے صرف بالکل لو بٹن، آخری، کہ بندہ کہتا ہے اف کہہ کے منہ پھیر لیتا ہے، یہی ہوتا ہے نا، اور کچھ نہیں کہتا اف۔ کہا نہیں، یہ اف کا لفظ بھی نہیں کہنا۔ ولا تنہر، دو لفظ استعمال کیے، اف چھوٹا لفظ ہے، تنہر بڑا لفظ ہے، آخری لفظ۔ جھڑک دینا، کوئی بیٹا اپنے باپ کو جھڑک دے، کوئی بیٹی اپنی ماں کو جھڑک دے، یہ آخری لیول ہے نا۔ اور سب سے نچلا لیول کیا ہے؟ تنگ آ کر منہ سے کوئی ایک آدھ لفظ نکال دے۔ کہا نہ نچلا لیول ہے نہ اوپر والا ہے، تو پھر کیا ہے؟ وہ بھی بتا دیا۔ قولاً کریما، قولاً، قولاً، بول دیجئے یار، چوری صاحب بیٹھے ہیں مجھے پتا ہے، ایک منٹ۔ قولاً کریما، ماں باپ سے بالکل میٹھے ہو کر بات کرنی۔ قول کریم کا مطلب یہ۔ اب آپ دیکھ لیجئے، میں نے ایک اور بنیاد آپ کے سامنے رکھی اپنے موضوع پر۔ کیا؟ فرض کو جان لیجئے، اس مقام پر تعلق باللہ قائم کرنا ہے، کیا نتیجہ نکلے گا؟ نماز پڑھتا جا، روزے رکھتا جا، زکاتیں دیتا جا، حج کرتا جا، عبادات پہ عبادات کرتا جا، لیکن اگر ماں کا نافرمان ہے، باپ کا نافرمان ہے، تیرا رب سے تعلق قائم نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے نتیجہ۔ تعلق باللہ، اپنے رب سے تعلق قائم کرنا ہے تو صرف نمازوں سے قائم نہیں ہوگا، صرف عبادات سے قائم نہیں ہوگا۔ یہ ہے اس کا معنی، تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ۔ یہ ہے اس کا معنی، جو رب نے شے فرض کی ہے، جو تمہیں اس مقام پر پہنچائے گی کہ تم اللہ کا ولی بن جائے گا، اللہ کا ولی بن جائے گا۔ حضرت بایزید بسطامی کا قول سنی اور بات ختم۔ حضرت بایزید بسطامی فرماتے ہیں، میں نے اپنے زندگی کے کئی سال دشت و بیابانوں میں گزارے، چلے کیے، مجاہدے کیے، عبادتیں کی، ریاضتیں کی، ایک مدت تک بیت اللہ میں رہا، کعبے کے طواف کرتا رہا، بیت اللہ کے اندر رہا، مجھے عرفان الہی نہ ملا، مجھے معرفت خداوندی حاصل نہ ہوئی۔ فرماتے ہیں ایک طویل مدت کے بعد، سال ہا سال کے بعد، جب میں پلٹ کے اپنے گھر کی دہلیز پر پہنچا، میں نے اپنی ماں کو وقت سحر پایا، میں نے دیکھا کہ شدت کی سردی تھی اور میری ماں پانی مانگ رہی تھی، سردی میں پانی مانگ رہی تھی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا اسے کوئی پانی پلانے والا نہ تھا،
وہ محروم خود کہہ رہے میں محروم تھا مدت مجاہدے کر کے. فرماتے ہیں میں نے پانی لیا اور کھڑا ہو گیا اور جب دیکھا پاس تو وہ پھر سو گئی, ان کی آنکھ لگ گئی, یہاں تک کہ ساری رات یوں پیالہ لیے کھڑا رہا اور میرا ہاتھ اور وہ پانی آپس میں جڑ گیا. جب آنکھ کھلی ماں نے دیکھا تو پانی جب پیش کیا تو ماں نے پہلی نظر سے جب دیکھ کر اس کے لبوں سے دعا نکلی میرے لیے. فرماتے ہیں کہ ان کی ایک دعا سے اللہ کی معرفت کے دروازے مجھ پر کھلے.